السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب دوست؟ مجھے امید ہے کہ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ میرے اس چینل اویس ورلڈ کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اگر آپ پاکستانی ڈراموں میں انٹرسٹڈ ہے تو اس کے لیے آپ لازمی سبسکرائب کریں، کیونکہ ہر نئی بہترین سے بہترین جو ٹاپ ٹرینڈ ڈرامے ہوتے ہیں اس کی ڈیٹیل ہم آپ کے لیے لے کر آتے ہیں۔ آج جو ڈرامے کے بارے میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں یہ ہیں کیسی تیری خود غرضی کی آنے والی ایپیسوڈ میں ہم دیکھنے جا رہے ہیں کہ مہک کے سامنے آخرکار حقیقت آ جاتی ہے۔ اس کو مارنے کی کوشش بابا صاحب نے کی تھی اور مہک بہت زیادہ غصے میں آ جاتی ہے اور سب کچھ سننے کے بعد وہاں سے بھاگ جاتی ہے اور رکشے میں بیٹھ جاتی ہے اور پیچھے سے شمشیر بھاگا آتا ہے۔ تارا اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے لیکن روک نہیں پاتا اور دوسری جانب مہک اپنے گھر آ جاتی ہے۔ اپنے گھر آ کر وہ اپنے گھر والوں پر ٹوٹ پڑتی ہے اور اپنے بابا سے کہتی ہے کہ آپ لوگوں نے مجھے کیوں بتایا کہ سب کچھ دلاور صاحب نے کیا نہیں تھا، یعنی کہ شمشیر کے بابا نے۔ مہک بابا سے کہتی ہے بہت زیادہ دکھ ہوا، یہ حرکت بابا صاحب کی ہی ہو سکتی ہے۔ شمشیر غصے میں جیسے ہی گھر آتا ہے گاڑی سے اترنے کے بعد باغا اندر جا رہا ہوتا ہے کہ تارا اس کا بازو پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے شمشیر میری بات تو سنو، نہیں سننی مجھے کسی کی بات۔ چیختا چلاتا وہ یہ کہتے ہوئے آگے بڑھتا ہے۔ دوستو، جو بات شیرو نے کہی تھی اگر وہ سچ ہوئی تو میں کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا، یہ کہنا ہوتا ہے شمشیر کا، چاہے میرے سامنے بابا صاحب ہی کیوں نہ ہو۔ یہ بات کرنے کے بعد شمشیر آخر اندر آ جاتا ہے اور اپنی ماں سے پوچھنے کی کوشش کرتا ہے کہ جو حرکت میں نے سنی ہے یہ حرکت بابا جان نے کی ہے۔ اندر سے پسٹل لے کے آتا ہے اور اپنے کٹپٹی پہ رکھ لیتا ہے۔ ان کی اماں کہتی ہے کہ جی ہاں، یہ حرکت آپ کے ابو نے ہی کی تھی، مجھے پتہ چلا ہے کہ شیرو نے مہک کو مارنے کی کوشش کی ہے اور یہ سب کچھ شیرو نے بابا صاحب کے بارے میں کہا ہے کہ انہوں نے مجھے یہ کرنے کو کہا تھا۔ آگے سے اس کی ماں کہتی ہے کہ آپ کو ایک ملازم کی بات پر یقین آ گیا اور ہماری بات پر یقین نہیں آتا۔ شمشیر نے اپنی کنپٹی پر بندوق تان لی اور کہتا ہے سچ سچ بتائیں، اگر نہیں بتایا تو میں اپنے آپ کو شوٹ کر لوں گا۔ آگے سے اس کی ماں روتی چلاتی کہتی ہے کہ بیٹا یہ سچ ہے اور پلیز گن نیچے کر لو۔ شمشیر بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، اسے تو یقین ہی نہیں آتا کہ اس کے بابا صاحب اتنی نیچ حرکت کر سکتے ہیں۔ شمشیر سوچوں میں گم ہو جاتا ہے اور پیچھے اس کی ماں اسے حوصلہ دینے کی کوشش کرتی ہے، بیٹا یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اسے بھول جاؤ۔ تارا بھی اب بھائی کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن یہ باعث شمشیر اس کو گھر اور اس کے گھر کو چھوڑ جانے کی دھمکی دیتا ہے، لیکن اس سے پہلے وہ مہک کے پاس چلا جاتا ہے۔ وہاں جا کر مہک کو زبردستی گھر لے آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میرے بغیر پوچھے آپ گھر نہیں جا سکتی، آپ بغیر پوچھے چلی گئی ہو، آئندہ اس طرح کی حرکت مت کرنا۔ اس کے بعد مہک کا دل ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کا دل پہلے ٹوٹا ہوتا ہے کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میری اپنے جو شمشیر کے ابو ہیں انہوں نے مجھے کیوں اوپر حملہ آور ہوئے تھے، مگر اس کے باوجود وہ یہاں رہنا پسند کرتی ہیں اپنا گھر چلانے کے لیے۔ بابا صاحب اس جان کی دشمن بنے ہوئے ہیں۔ مہک شمشیر پر ٹوٹ پڑتی ہے اور کہتی ہے تم نے میری زندگی جہنم بنا دی ہے اور اس جہنم میں چپ چاپ میں سہ رہی ہوں تاکہ تمہاری شر سے میں محفوظ رہ سکوں۔ میں نے زندگی کو موت پر فوقیت دی لیکن قدرت نے بھی کیا کھیل کھیلا ہے، میری موت بھی تمہارے باپ کی دی ہوئی تھی۔ شمشیر بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور شمشیر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد شمشیر کی ماں مہک کو تپڑ مارنے کی لگتی ہے۔ آگے سے مہک ڈر جاتی ہے اور مہک آگے سے اپنی امی کو کہتی ہے کہ شمشیر کو سنبھالو، جو کچھ بھی ہوا ہے اسے بھول جاؤ۔ دوسری جانب آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ فروا بہت زیادہ خوش ہو چکی ہوتی ہے۔ صوفیہ پریشان ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ اب آگے کا پتہ نہیں ہے کہ شمشیر ہو سکتا ہے اپنا گھر ہی چھوڑ کے چلا جائے۔ تو دوستو دیکھنا نہ بھولیے گا کیسی تیری خود غرضی، بہت زبردست ایپیسوڈ آنے والے ہیں، اس کو مس مت کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب دوست؟ مجھے امید ہے کہ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ میرے اس چینل اویس ورلڈ کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اگر آپ پاکستانی ڈراموں میں انٹرسٹڈ ہے تو اس کے لیے آپ لازمی سبسکرائب کریں، کیونکہ ہر نئی بہترین سے بہترین جو ٹاپ ٹرینڈ ڈرامے ہوتے ہیں اس کی ڈیٹیل ہم آپ کے لیے لے کر آتے ہیں۔ آج جو ڈرامے کے بارے میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں یہ ہیں کیسی تیری خود غرضی کی آنے والی ایپیسوڈ میں ہم دیکھنے جا رہے ہیں کہ مہک کے سامنے آخرکار حقیقت آ جاتی ہے۔ اس کو مارنے کی کوشش بابا صاحب نے کی تھی اور مہک بہت زیادہ غصے میں آ جاتی ہے اور سب کچھ سننے کے بعد وہاں سے بھاگ جاتی ہے اور رکشے میں بیٹھ جاتی ہے اور پیچھے سے شمشیر بھاگا آتا ہے۔ تارا اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے لیکن روک نہیں پاتا اور دوسری جانب مہک اپنے گھر آ جاتی ہے۔ اپنے گھر آ کر وہ اپنے گھر والوں پر ٹوٹ پڑتی ہے اور اپنے بابا سے کہتی ہے کہ آپ لوگوں نے مجھے کیوں بتایا کہ سب کچھ دلاور صاحب نے کیا نہیں تھا،
یعنی کہ شمشیر کے بابا نے مہک بابا سے کہتی ہے بہت زیادہ دکھ ہوا، یہ حرکت بابا صاحب کی ہی ہو سکتی ہے۔ شمشیر غصے میں جیسے ہی گھر آتا ہے، گاڑی سے اترنے کے بعد باغا اندر جا رہا ہوتا ہے کہ تارا اس کا بازو پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے شمشیر میری بات تو سنو، نہیں سننی مجھے کسی کی بات، چیختا چلاتا وہ یہ کہتے ہوئے آگے بڑھتا ہے۔ دوستو جو بات شیرو نے کہی تھی اگر وہ سچ ہوئی تو میں کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا، یہ کہنا ہوتا ہے شمشیر کا، چاہے میرے سامنے بابا صاحب ہی کیوں نہ ہو۔ یہ بات کرنے کے بعد شمشیر آخر اندر آ جاتا ہے اور اپنی ماں سے پوچھنے کی کوشش کرتا ہے کہ جو حرکت میں نے سنی ہے یہ حرکت بابا جان نے کی ہے۔ اندر سے پسٹل لے کے آتا ہے اور اپنی کٹپٹی پہ رکھ لیتا ہے۔ ان کی اماں کہتی ہے کہ جی ہاں، یہ حرکت آپ کے ابو نے ہی کی تھی، مجھے پتہ چلا ہے کہ شیرو نے مہک کو مارنے کی کوشش کی ہے اور یہ سب کچھ شیرو نے بابا صاحب کے بارے میں کہا ہے کہ انہوں نے مجھے یہ کرنے کو کہا تھا۔ آگے سے اس کی ماں کہتی ہے کہ آپ کو ایک ملازم کی بات پر یقین آ گیا اور ہماری بات پر یقین نہیں آتا۔ شمشیر نے اپنی کنپٹی پر بندوق تان لی اور کہتا ہے سچ سچ بتائیں، اگر نہیں بتایا تو میں اپنے آپ کو شوٹ کر لوں گا۔ آگے سے اس کی ماں روتی چلاتی کہتی ہے کہ بیٹا یہ سچ ہے اور پلیز گن نیچے کر لو۔ شمشیر بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، اسے تو یقین ہی نہیں آتا کہ اس کے بابا صاحب اتنی نیچ حرکت کر سکتے ہیں۔ شمشیر سوچوں میں گم ہو جاتا ہے اور پیچھے اس کی ماں اسے حوصلہ دینے کی کوشش کرتی ہے، بیٹا یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اسے بھول جاؤ۔ تارا بھی اب بھائی کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن یہ باعث شمشیر اس کو گھر اور اس کے گھر کو چھوڑ جانے کی دھمکی دیتا ہے، لیکن اس سے پہلے وہ مہک کے پاس چلا جاتا ہے۔ وہاں جا کر مہک کو زبردستی گھر لے آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میرے بغیر پوچھے آپ گھر نہیں جا سکتی، آپ بغیر پوچھے چلی گئی ہو، آئندہ اس طرح کی حرکت مت کرنا۔ اس کے بعد مہک کا دل ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کا دل پہلے ٹوٹا ہوتا ہے کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میری اپنے جو شمشیر کے ابو ہیں انہوں نے مجھ کے اوپر حملہ آور ہوئے تھے، مگر اس کے باوجود وہ یہاں رہنا پسند کرتی ہیں اپنا گھر چلانے کے لیے۔ بابا صاحب اس جان کی دشمن بنے ہوئے ہیں۔ مہک شمشیر پر ٹوٹ پڑتی ہے اور کہتی ہے تم نے میری زندگی جہنم بنا دی ہے اور اس جہنم میں چپ چاپ میں سہ رہی ہوں تاکہ تمہاری شر سے میں محفوظ رہ سکوں۔ میں نے زندگی کو موت پر فوقیت دی لیکن قدرت نے بھی کیا کھیل کھیلا ہے، میری موت بھی تمہارے باپ کی دی ہوئی تھی۔ شمشیر بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور شمشیر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد شمشیر کی ماں مہک کو تپڑ مارنے کی لگتی ہے۔ آگے سے مہک ڈر جاتی ہے اور مہک آگے سے اپنی امی کو کہتی ہے کہ شمشیر کو سنبھالو، جو کچھ بھی ہوا ہے اسے بھول جاؤ۔ دوسری جانب آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ فروا بہت زیادہ خوش ہو چکی ہوتی ہے۔ صوفیہ پریشان ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ اب آگے کا پتہ نہیں کہ شمشیر ہو سکتا ہے اپنا گھر ہی چھوڑ کے چلا جائے۔ تو دوستو دیکھنا نہ بھولیے گا کیسی تیری خود غرضی، بہت زبردست ایپیسوڈ آنے والے ہیں، اس کو مس مت کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب دوست؟ مجھے امید ہے کہ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ میرے اس چینل اویس ورلڈ کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اگر آپ پاکستانی ڈراموں میں انٹرسٹڈ ہے تو اس کے لیے آپ لازمی سبسکرائب کریں، کیونکہ ہر نئی بہترین سے بہترین جو ٹاپ ٹرینڈ ڈرامے ہوتے ہیں اس کی ڈیٹیل ہم آپ کے لیے لے کر آتے ہیں۔ آج جو ڈرامے کے بارے میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں یہ ہے کیسی تیری خود غرضی کے آنے والی ایپیسوڈ میں ہم دیکھنے جا رہے ہیں کہ مہک کے سامنے آخرکار حقیقت آ جاتی ہے۔ اس کو مارنے کی کوشش بابا صاحب نے کی تھی اور مہک بہت زیادہ غصے میں آ جاتی ہے اور سب کچھ سننے کے بعد وہاں سے بھاگ جاتی ہے اور رکشے میں بیٹھ جاتی ہے اور پیچھے سے شمشیر بھاگا آتا ہے۔ تارا اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے لیکن روک نہیں پاتا اور دوسری جانب مہک اپنے گھر آ جاتی ہے۔ اپنے گھر آ کر وہ اپنے گھر والوں پر ٹوٹ پڑتی ہے اور اپنے بابا سے کہتی ہے کہ آپ لوگوں نے مجھے کیوں بتایا کہ سب کچھ دلاور صاحب نے کیا نہیں تھا۔ یعنی کہ شمشیر کے بابا نے مہک بابا سے کہتی ہے بہت زیادہ دکھ ہوا، یہ حرکت بابا صاحب کی ہی ہو سکتی ہے۔ شمشیر غصے میں جیسے ہی گھر آتا ہے، گاڑی سے اترنے کے بعد باغا اندر جا رہا ہوتا ہے کہ تارا اس کا بازو پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے شمشیر میری بات تو سنو، نہیں سننی مجھے کسی کی بات، چیختا چلاتا وہ یہ کہتے ہوئے آگے بڑھتا ہے۔ دوستو جو بات شیرو نے کہی تھی اگر وہ سچ ہوئی تو میں کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا، یہ کہنا ہوتا ہے شمشیر کا، چاہے میرے سامنے بابا صاحب ہی کیوں نہ ہو۔ یہ بات کرنے کے بعد شمشیر آخر اندر آ جاتا ہے اور اپنی ماں سے پوچھنے کی کوشش کرتا ہے کہ جو حرکت میں نے سنی ہے یہ حرکت بابا جان نے کی ہے۔ اندر سے پسٹل لے کے آتا ہے اور اپنی کٹپٹی پہ رکھ لیتا ہے۔ ان کی اماں کہتی ہے کہ جی ہاں، یہ حرکت آپ کے ابو نے ہی کی تھی، مجھے پتہ چلا ہے کہ شیرو نے مہک کو مارنے کی کوشش کی ہے اور یہ سب کچھ شیرو نے بابا صاحب کے بارے میں کہا ہے کہ انہوں نے مجھے یہ کرنے کو کہا تھا۔
آگے سے اس کی ماں کہتی ہے کہ آپ کو ایک ملازم کی بات پر یقین آ گیا اور ہماری بات پر یقین نہیں آتا۔ شمشیر نے اپنی کن پٹی پر بندوق تان لی اور کہتا ہے سچ سچ بتائیں، اگر نہیں بتایا تو میں اپنے آپ کو شوٹ کر لوں گا۔ آگے سے اس کی ماں روتی چلاتی کہتی ہے کہ بیٹا یہ سچ ہے اور پلیز گن نیچے کر لو۔ شمشیر بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، اسے تو یقین ہی نہیں آتا کہ اس کے بابا صاحب اتنی نیچ حرکت کر سکتے ہیں۔ شمشیر سوچوں میں گم ہو جاتا ہے اور پیچھے اس کی ماں اسے حوصلہ دینے کی کوشش کرتی ہے۔ بیٹا یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اسے بھول جاؤ۔ تارا بھی اب بھائی کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہ باعث شمشیر اس کو گھر اور اس کے گھر کو چھوڑ جانے کی دھمکی دیتا ہے، لیکن اس سے پہلے وہ مہک کے پاس چلا جاتا ہے۔ وہاں جا کر مہک کو زبردستی گھر لے آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میرے بغیر پوچھے آپ گھر نہیں جا سکتی، آپ بغیر پوچھے چلی گئی ہو، آئندہ اس طرح کی حرکت مت کرنا۔ اس کے بعد مہک کا دل ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کا دل پہلے ٹوٹا ہوتا ہے کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میری اپنے جو شمشیر کے ابو ہیں انہوں نے مجھ کے اوپر حملہ آور ہوئے تھے، مگر اس کے باوجود وہ یہاں رہنا پسند کرتی ہیں اپنا گھر چلانے کے لیے۔ بابا صاحب اس جان کی دشمن بنے ہوئے ہیں۔ مہک شمشیر پر ٹوٹ پڑتی ہے اور کہتی ہے تم نے میری زندگی جہنم بنا دی ہے اور اس جہنم میں چپ چاپ میں سہ رہی ہوں تاکہ تمہاری شر سے میں محفوظ رہ سکوں۔ میں نے زندگی کو موت پر فوقیت دی، لیکن قدرت نے بھی کیا کھیل کھیلا ہے، میری موت بھی تمہارے باپ کی دی ہوئی تھی۔ شمشیر بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور شمشیر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد شمشیر کی ماں مہک کو تپڑ مارنے کی لگتی ہے۔ آگے سے مہک ڈر جاتی ہے اور مہک آگے سے اپنی امی کو کہتی ہے کہ شمشیر کو سنبھالو، جو کچھ بھی ہوا ہے اسے بھول جاؤ۔ دوسری جانب آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ فروا بہت زیادہ خوش ہو چکی ہوتی ہے۔ صوفیہ پریشان ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ اب آگے کا پتہ نہیں کہ شمشیر ہو سکتا ہے اپنا گھر ہی چھوڑ کے چلا جائے۔ تو دوستو دیکھنا نہ بھولیے گا کیسی تیری خود غرضی، بہت زبردست ایپیسوڈ آنے والے ہیں، اس کو مس مت کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا دوستو، مت کیسے ہیں بھولیے گا۔ آپ سب اللہ دوست؟ حافظ۔ مجھے امید ہے کہ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ میرے اس چینل اویس ورلڈ کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اگر آپ پاکستانی ڈراموں میں انٹرسٹڈ ہے تو اس کے لیے آپ لازمی سبسکرائب کریں، کیونکہ ہر نئی بہترین سے بہترین جو ٹاپ ٹرینڈ ڈرامے ہوتے ہیں اس کی ڈیٹیل ہم آپ کے لیے لے کر آتے ہیں۔ آج جو ڈرامے کے بارے میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں یہ ہیں کیسی تیری خود غرضی کے آنے والی ایپیسوڈ میں ہم دیکھنے جا رہے ہیں کہ مہک کے سامنے آخرکار حقیقت آ جاتی ہے۔ اس کو مارنے کی کوشش بابا صاحب نے کی تھی اور مہک بہت زیادہ غصے میں آ جاتی ہے اور سب کچھ سننے کے بعد وہاں سے بھاگ جاتی ہے اور رکشے میں بیٹھ جاتی ہے اور پیچھے سے شمشیر بھاگا آتا ہے۔ تارا اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے لیکن روک نہیں پاتا اور دوسری جانب مہک اپنے گھر آ جاتی ہے۔ اپنے گھر آ کر وہ اپنے گھر والوں پر ٹوٹ پڑتی ہے اور اپنے بابا سے کہتی ہے کہ آپ لوگوں نے مجھے کیوں بتایا کہ سب کچھ دلاور صاحب نے کیا نہیں تھا، یعنی کہ شمشیر کے بابا نے۔ مہک بابا سے کہتی ہے بہت زیادہ دکھ ہوا، یہ حرکت بابا صاحب کی ہی ہو سکتی ہے۔ شمشیر غصے میں جیسے ہی گھر آتا ہے گاڑی سے اترنے کے بعد باغا اندر جا رہا ہوتا ہے کہ تارا اس کا بازو پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے شمشیر میری بات تو سنو، نہیں سننی مجھے کسی کی بات، چیختا چلاتا وہ یہ کہتے ہوئے آگے بڑھتا ہے۔ دوستو جو بات شیرو نے کہی تھی اگر وہ سچ ہوئی تو میں کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا، یہ کہنا ہوتا ہے شمشیر کا، چاہے میرے سامنے بابا صاحب ہی کیوں نہ ہو۔ یہ بات کرنے کے بعد شمشیر آخر اندر آ جاتا ہے اور اپنی ماں سے پوچھنے کی کوشش کرتا ہے کہ جو حرکت میں نے سنی ہے یہ حرکت بابا جان نے کی ہے۔ اندر سے پسٹل لے کے آتا ہے اور اپنے کٹپٹی پہ رکھ لیتا ہے۔ ان کی اماں کہتی ہے کہ جی ہاں یہ حرکت آپ کے ابو نے ہی کی تھی، مجھے پتہ چلا ہے کہ شیرو نے مہک کو مارنے کی کوشش کی ہے اور یہ سب کچھ شیرو نے بابا صاحب کے بارے میں کہا ہے کہ انہوں نے مجھے یہ کرنے کو کہا تھا۔ آگے سے اس کی ماں کہتی ہے کہ آپ کو ایک ملازم کی بات پر یقین آ گیا اور ہماری بات پر یقین نہیں آتا۔ شمشیر نے اپنی کن پٹی پر بندوق تان لی اور کہتا ہے سچ سچ بتائیں، اگر نہیں بتایا تو میں اپنے آپ کو شوٹ کر لوں گا۔ آگے سے اس کی ماں روتی چلاتی کہتی ہے کہ بیٹا یہ سچ ہے اور پلیز گن نیچے کر لو۔ شمشیر بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، اسے تو یقین ہی نہیں آتا کہ اس کے بابا صاحب اتنی نیچ حرکت کر سکتے ہیں۔ شمشیر سوچوں میں گم ہو جاتا ہے اور پیچھے اس کی ماں اسے حوصلہ دینے کی کوشش کرتی ہے۔ بیٹا یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اسے بھول جاؤ۔ تارا بھی اب بھائی کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہ باعث شمشیر اس کو گھر اور اس کے گھر کو چھوڑ جانے کی دھمکی دیتا ہے، لیکن اس سے پہلے وہ مہک کے پاس چلا جاتا ہے۔ وہاں جا کر مہک کو زبردستی گھر لے آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میرے بغیر پوچھے آپ گھر نہیں جا سکتی، آپ بغیر پوچھے چلی گئی ہو، آئندہ اس طرح کی حرکت مت کرنا۔ اس کے بعد مہک کا دل ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کا دل
پہلے ٹوٹا ہوتا ہے کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میری اپنے جو شمشیر کے ابو ہیں انہوں نے مجھ کے اوپر حملہ آور ہوئے تھے، مگر اس کے باوجود وہ یہاں رہنا پسند کرتی ہیں اپنا گھر چلانے کے لیے۔ بابا صاحب اس جان کی دشمن بنے ہوئے ہیں۔ مہک شمشیر پر ٹوٹ پڑتی ہے اور کہتی ہے تم نے میری زندگی جہنم بنا دی ہے اور اس جہنم میں چپ چاپ میں سہ رہی ہوں تاکہ تمہاری شر سے میں محفوظ رہ سکوں۔ میں نے زندگی کو موت پر فوقیت دی لیکن قدرت نے بھی کیا کھیل کھیلا ہے، میری موت بھی تمہارے باپ کی دی ہوئی تھی۔ شمشیر بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور شمشیر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد شمشیر کی ماں مہک کو تپڑ مارنے کی لگتی ہے، آگے سے مہک ڈر جاتی ہے اور مہک آگے سے اپنی امی کو کہتی ہے کہ شمشیر کو سنبھالو، جو کچھ بھی ہوا ہے اسے بھول جاؤ۔ دوسری جانب آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ فروا بہت زیادہ خوش ہو چکی ہوتی ہے، صوفیہ پریشان ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ اب آگے کا پتہ نہیں ہے کہ شمشیر ہو سکتا ہے اپنا گھر ہی چھوڑ کے چلا جائے۔ تو دوستو دیکھنا نہ بھولیے گا کیسی تیری خود غرضی، بہت زبردست ایپیسوڈ آنے والے ہیں، اس کو مس مت کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک السلام اور شیئر علیکم کرنا دوستو، مت کیسے بھولیے ہیں گا۔ آپ سب اللہ دوست؟ حافظ۔ مجھے امید ہے کہ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ میرے اس چینل اویس ورلڈ کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اگر آپ پاکستانی ڈراموں میں انٹرسٹڈ ہے تو اس کے لیے آپ لازمی سبسکرائب کریں، کیونکہ ہر نئی بہترین سے بہترین جو ٹاپ ٹرینڈ ڈرامے ہوتے ہیں اس کی ڈیٹیل ہم آپ کے لیے لے کر آتے ہیں۔ آج جو ڈرامے کے بارے میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں یہ ہیں کیسی تیری خود غرضی کے آنے والی ایپیسوڈ میں ہم دیکھنے جا رہے ہیں کہ مہک کے سامنے آخرکار حقیقت آ جاتی ہے۔ اس کو مارنے کی کوشش بابا صاحب نے کی تھی اور مہک بہت زیادہ غصے میں آ جاتی ہے اور سب کچھ سننے کے بعد وہاں سے بھاگ جاتی ہے اور رکشے میں بیٹھ جاتی ہے اور پیچھے سے شمشیر بھاگا آتا ہے۔ تارا اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے لیکن روک نہیں پاتا اور دوسری جانب مہک اپنے گھر آ جاتی ہے۔ اپنے گھر آ کر وہ اپنے گھر والوں پر ٹوٹ پڑتی ہے اور اپنے بابا سے کہتی ہے کہ آپ لوگوں نے مجھے کیوں بتایا کہ سب کچھ دلاور صاحب نے کیا نہیں تھا، یعنی کہ شمشیر کے بابا نے مہک بابا سے کہتی ہے بہت زیادہ دکھ ہوا، یہ حرکت بابا صاحب کی ہی ہو سکتی ہے۔ شمشیر غصے میں جیسے ہی گھر آتا ہے گاڑی سے اترنے کے بعد باغا اندر جا رہا ہوتا ہے کہ تارا اس کا بازو پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے شمشیر میری بات تو سنو، نہیں سننی مجھے کسی کی بات، چیختا چلاتا وہ یہ کہتے ہوئے آگے بڑھتا ہے۔ دوستو جو بات شیرو نے کہی تھی اگر وہ سچ ہوئی تو میں کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا، یہ کہنا ہوتا ہے شمشیر کا، چاہے میرے سامنے بابا صاحب ہی کیوں نہ ہو۔ یہ بات کرنے کے بعد شمشیر آخر اندر آ جاتا ہے اور اپنی ماں سے پوچھنے کی کوشش کرتا ہے کہ جو حرکت میں نے سنی ہے یہ حرکت بابا جان نے کی ہے۔ اندر سے پسٹل لے کے آتا ہے اور اپنی کٹپٹی پہ رکھ لیتا ہے۔ ان کی اماں کہتی ہے کہ جی ہاں یہ حرکت آپ کے ابو نے ہی کی تھی، مجھے پتہ چلا ہے کہ شیرو نے مہک کو مارنے کی کوشش کی ہے اور یہ سب کچھ شیرو نے بابا صاحب کے بارے میں کہا ہے کہ انہوں نے مجھے یہ کرنے کو کہا تھا۔ آگے سے اس کی ماں کہتی ہے کہ آپ کو ایک ملازم کی بات پر یقین آ گیا اور ہماری بات پہ یقین نہیں آتا۔ شمشیر نے اپنی کن پٹی پر بندوق تان لی اور کہتا ہے سچ سچ بتائیں، اگر نہیں بتایا تو میں اپنے آپ کو شوٹ کر لوں گا۔ آگے سے اس کی ماں روتی چلاتی کہتی ہے کہ بیٹا یہ سچ ہے اور پلیز گن نیچے کر لو۔ شمشیر بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، اسے تو یقین ہی نہیں آتا کہ اس کے بابا صاحب اتنی نیچ حرکت کر سکتے ہیں۔ شمشیر سوچوں میں گم ہو جاتا ہے اور پیچھے اس کی ماں اسے حوصلہ دینے کی کوشش کرتی ہے، بیٹا جو کچھ بھی ہوا ہے اسے بھول جاؤ۔ تارا بھی اب بھائی کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن یہ باعث شمشیر اس کو گھر اور اس کے گھر کو چھوڑ جانے کی دھمکی دیتا ہے، لیکن اس سے پہلے وہ مہک کے پاس چلا جاتا ہے۔ وہاں جا کر مہک کو زبردستی گھر لے آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میرے بغیر پوچھے آپ گھر نہیں جا سکتی، آپ بغیر پوچھے چلی گئی ہو، آئندہ اس طرح کی حرکت مت کرنا۔ اس کے بعد مہک کا دل ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کا دل پہلے ٹوٹا ہوتا ہے کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میری اپنے جو شمشیر کے ابو ہیں انہوں نے مجھ کے اوپر حملہ آور ہوئے تھے، مگر اس کے باوجود وہ یہاں رہنا پسند کرتی ہیں اپنا گھر چلانے کے لیے۔ بابا صاحب اس جان کی دشمن بنے ہوئے ہیں۔ مہک شمشیر پر ٹوٹ پڑتی ہے اور کہتی ہے تم نے میری زندگی جہنم بنا دی ہے اور اس جہنم میں چپ چاپ میں سہ رہی ہوں تاکہ تمہاری شر سے میں محفوظ رہ سکوں۔ میں نے زندگی کو موت پر فوقیت دی لیکن قدرت نے بھی کیا کھیل کھیلا ہے، میری موت بھی تمہارے باپ کی دی ہوئی تھی۔ شمشیر بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور شمشیر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد شمشیر کی ماں مہک کو تپڑ مارنے کی لگتی ہے، آگے سے مہک ڈر جاتی ہے اور مہک آگے سے اپنی امی کو کہتی ہے کہ شمشیر کو سنبھالو، جو کچھ بھی ہوا ہے اسے بھول جاؤ۔ دوسری جانب آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ فروا بہت زیادہ خوش ہو چکی ہوتی ہے، صوفیہ پریشان ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ اب آگے کا پتہ نہیں ہے کہ شمشیر
ہو سکتا ہے اپنا گھر ہی چھوڑ کے چلا جائے۔ تو دوستو دیکھنا نہ بھولیے گا کیسی تیری خود غرضی، بہت زبردست ایپیسوڈ آنے والے ہیں، اس کو مس مت کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ السلام اللہ علیکم حافظ۔ دوستو، کیسے ہیں آپ سب دوست؟ مجھے امید ہے کہ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ میرے اس چینل اویس ورلڈ کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اگر آپ پاکستانی ڈراموں میں انٹرسٹڈ ہے تو اس کے لیے آپ لازمی سبسکرائب کریں، کیونکہ ہر نئی بہترین سے بہترین جو ٹاپ ٹرینڈ ڈرامے ہوتے ہیں اس کی ڈیٹیل ہم آپ کے لیے لے کر آتے ہیں۔ آج جو ڈرامے کے بارے میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں یہ ہیں کیسی تیری خود غرضی کے آنے والی ایپیسوڈ میں ہم دیکھنے جا رہے ہیں کہ مہک کے سامنے آخرکار حقیقت آ جاتی ہے۔ اس کو مارنے کی کوشش بابا صاحب نے کی تھی اور مہک بہت زیادہ غصے میں آ جاتی ہے اور سب کچھ سننے کے بعد وہاں سے بھاگ جاتی ہے اور رکشے میں بیٹھ جاتی ہے اور پیچھے سے شمشیر بھاگا آتا ہے۔ تارا اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے لیکن روک نہیں پاتا، اور دوسری جانب مہک اپنے گھر آ جاتی ہے۔ اپنے گھر آ کر وہ اپنے گھر والوں پر ٹوٹ پڑتی ہے اور اپنے بابا سے کہتی ہے کہ آپ لوگوں نے مجھے کیوں بتایا کہ سب کچھ دلاور صاحب نے کیا نہیں تھا، یعنی کہ شمشیر کے بابا نے۔ مہک بابا سے کہتی ہے بہت زیادہ دکھ ہوا، یہ حرکت بابا صاحب کی ہی ہو سکتی ہے۔ شمشیر غصے میں جیسے ہی گھر آتا ہے گاڑی سے اترنے کے بعد باغا اندر جا رہا ہوتا ہے کہ تارا اس کا بازو پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے شمشیر میری بات تو سنو، نہیں سننی مجھے کسی کی بات، چیختا چلاتا وہ یہ کہتے ہوئے آگے بڑھتا ہے۔ دوستو جو بات شیرو نے کہی تھی اگر وہ سچ ہوئی تو میں کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا، یہ کہنا ہوتا ہے شمشیر کا، چاہے میرے سامنے بابا صاحب ہی کیوں نہ ہو۔ یہ بات کرنے کے بعد شمشیر آخر اندر آ جاتا ہے اور اپنی ماں سے پوچھنے کی کوشش کرتا ہے کہ جو حرکت میں نے سنی ہے یہ حرکت بابا جان نے کی ہے۔ اندر سے پسٹل لے کے آتا ہے اور اپنی کٹپٹی پہ رکھ لیتا ہے۔ ان کی اماں کہتی ہے کہ جی ہاں یہ حرکت آپ کے ابو نے ہی کی تھی، مجھے پتہ چلا ہے کہ شیرو نے مہک کو مارنے کی کوشش کی ہے اور یہ سب کچھ شیرو نے بابا صاحب کے بارے میں کہا ہے کہ انہوں نے مجھے یہ کرنے کو کہا تھا۔ آگے سے اس کی ماں کہتی ہے کہ آپ کو ایک ملازم کی بات پر یقین آ گیا اور ہماری بات پہ یقین نہیں آتا۔ شمشیر نے اپنی کن پٹی پر بندوق تان لی اور کہتا ہے سچ سچ بتائیں، اگر نہیں بتایا تو میں اپنے آپ کو شوٹ کر لوں گا۔ آگے سے اس کی ماں روتی چلاتی کہتی ہے کہ بیٹا یہ سچ ہے اور پلیز گن نیچے کر لو۔ شمشیر بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، اسے تو یقین ہی نہیں آتا کہ اس کے بابا صاحب اتنی نیچ حرکت کر سکتے ہیں۔ شمشیر سوچوں میں گم ہو جاتا ہے اور پیچھے اس کی ماں اسے حوصلہ دینے کی کوشش کرتی ہے، بیٹا یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اسے بھول جاؤ۔ تارا بھی اب بھائی کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن یہ باعث شمشیر اس کو گھر اور اس کے گھر کو چھوڑ جانے کی دھمکی دیتا ہے، لیکن اس سے پہلے وہ مہک کے پاس چلا جاتا ہے۔ وہاں جا کر مہک کو زبردستی گھر لے آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میرے بغیر پوچھے آپ گھر نہیں جا سکتی، آپ بغیر پوچھے چلی گئی ہو، آئندہ اس طرح کی حرکت مت کرنا۔ اس کے بعد مہک کا دل ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کا دل پہلے ٹوٹا ہوتا ہے کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میری اپنے جو شمشیر کے ابو ہیں انہوں نے مجھ کے اوپر حملہ آور ہوئے تھے، مگر اس کے باوجود وہ یہاں رہنا پسند کرتی ہیں اپنا گھر چلانے کے لیے۔ بابا صاحب اس جان کی دشمن بنے ہوئے ہیں۔ مہک شمشیر پر ٹوٹ پڑتی ہے اور کہتی ہے تم نے میری زندگی جہنم بنا دی ہے اور اس جہنم میں چپ چاپ میں سہ رہی ہوں تاکہ تمہاری شر سے میں محفوظ رہ سکوں۔ میں نے زندگی کو موت پر فوقیت دی لیکن قدرت نے بھی کیا کھیل کھیلا ہے، میری موت بھی تمہارے باپ کی دی ہوئی تھی۔ شمشیر بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور شمشیر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد شمشیر کی ماں مہک کو تپڑ مارنے کی لگتی ہے۔ آگے سے مہک ڈر جاتی ہے اور مہک آگے سے اپنی امی کو کہتی ہے کہ شمشیر کو سنبھالو، جو کچھ بھی ہوا ہے اسے بھول جاؤ۔ دوسری جانب آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ فروا بہت زیادہ خوش ہو چکی ہوتی ہے، صوفیہ پریشان ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ اب آگے کا پتہ نہیں ہے کہ شمشیر ہو سکتا ہے اپنا گھر ہی چھوڑ کے چلا جائے۔ تو دوستو دیکھنا نہ بھولیے گا کیسی تیری خود غرضی، بہت زبردست ایپیسوڈ آنے والے ہیں، اس کو مس مت کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب دوست؟ مجھے امید ہے کہ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ میرے اس چینل اویس ورلڈ کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اگر آپ پاکستانی ڈراموں میں انٹرسٹڈ ہے تو اس کے لیے آپ لازمی سبسکرائب کریں، کیونکہ ہر نئی بہترین سے بہترین جو ٹاپ ٹرینڈ ڈرامے ہوتے ہیں اس کی ڈیٹیل ہم آپ کے لیے لے کر آتے ہیں۔ آج جو ڈرامے کے بارے میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں یہ ہیں کیسی تیری خود غرضی کے آنے والی ایپیسوڈ میں ہم دیکھنے جا رہے ہیں کہ مہک کے سامنے آخرکار حقیقت آ جاتی ہے۔ اس کو مارنے کی کوشش بابا صاحب نے کی تھی اور مہک بہت زیادہ غصے میں آ جاتی ہے اور سب کچھ سننے کے بعد وہاں سے بھاگ جاتی ہے اور رکشے میں بیٹھ جاتی ہے اور پیچھے سے شمشیر بھاگا آتا ہے۔
तारा उसको रोकने की कोशिश करता है लेकिन रोक नहीं पाता, और दूसरी जानिब महक अपने घर आ जाती है। अपने घर आकर वो अपने घर वालों पर टूट पड़ती है और अपने पापा से कहती है कि आप लोगों ने मुझे क्यों बताया कि सब कुछ दिलावर साहब ने किया नहीं था। यानी कि शमशेर के बाबा ने महक बाबा से कहती है बहुत ज़्यादा दुख हुआ, ये हरकत बाबा साहब की ही हो सकती है। शमशेर गुस्से में जैसे ही घर आता है, गाड़ी से उतरने के बाद बागा अंदर जा रहा होता है कि तारा उसका बाजू पकड़ लेता है और कहता है, शमशेर मेरी बात तो सुनो, नहीं सुननी मुझे किसी की बात। चीखता चिल्लाता वो ये कहते हुए आगे बढ़ता है। दोस्तों, जो बात शेरू ने कही थी अगर वो सच हुई तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, ये कहना होता है शमशेर का, चाहे मेरे सामने बाबा साहब ही क्यों ना हो। ये बात करने के बाद शमशेर आखिर अंदर आ जाता है और अपनी माँ से पूछने की कोशिश करता है कि जो हरकत मैंने सुनी है, ये हरकत बाबा जान ने की है। अंदर से पिस्टल लेके आता है और अपनी कटपटी पे रख लेता है। उनकी अम्मा कहती है कि जी हाँ, ये हरकत आपके अब्बू ने ही की थी। मुझे पता चला है कि शेरू ने महक को मारने की कोशिश की है और ये सब कुछ शेरू ने बाबा साहब के बारे में कहा है कि उन्होंने मुझे ये करने को कहा था। आगे से उसकी माँ कहती है कि आपको एक मुलाजिम की बात पर यकीन आ गया और हमारी बात पर यकीन नहीं आता। शमशेर ने अपनी कनपट्टी पर बंदूक तान ली और कहता है, सच सच बताएं, अगर नहीं बताया तो मैं अपने आप को शूट कर लूँगा। आगे से उसकी माँ रोती चिल्लाती कहती है कि बेटा ये सच है और प्लीज़ गन नीचे कर लो। शमशेर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, उसे तो यकीन ही नहीं आता कि उसके बाबा साहब इतनी नीच हरकत कर सकते हैं। शमशेर सोचों में गुम हो जाता है और पीछे उसकी माँ उसे हौसला देने की कोशिश करती है। बेटा, ये जो कुछ भी हुआ है उसे भूल जाओ। तारा भी अब भाई को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन ये भाई शमशेर उसको घर और उसके घर को छोड़ जाने की धमकी देता है। लेकिन उससे पहले वो महक के पास चला जाता है। वहाँ जाकर महक को ज़बरदस्ती घर ले आता है और उससे कहता है कि मेरे बगैर पूछे आप घर नहीं जा सकती, आप बगैर पूछे चली गई हो, आइंदा इस तरह की हरकत मत करना। उसके बाद महक का दिल ही टूट जाता है। उसका दिल पहले ही टूटा होता है क्योंकि उसको पता होता है कि मेरे अपने जो शमशेर के अब्बू हैं उन्होंने मुझे क्यों ऊपर हमलावर हुए थे, मगर उसके बावजूद वो यहाँ रहना पसंद करती हैं अपना घर चलाने के लिए। बाबा साहब उस जान के दुश्मन बने हुए हैं। महक शमशेर पर टूट पड़ती है और कहती है, तुमने मेरी ज़िंदगी जहन्नम बना दी है और इस जहन्नम में चुपचाप मैं सह रही हूँ ताकि तुम्हारी शर से मैं महफूज रह सकूँ। मैंने ज़िंदगी को मौत पर फोकिया दी, लेकिन कुदरत ने भी क्या खेल खेला है, मेरी मौत भी तुम्हारे बाप की दी हुई थी। शमशेर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और शमशेर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद शमशेर की माँ महक को थप्पड़ मारने की लगती है। आगे से महक डर जाती है और महक आगे से अपनी अम्मी को कहती है कि शमशेर को संभालो, जो कुछ भी हुआ है उसे भूल जाओ। दूसरी जानिब आप ये भी देखेंगे कि फरवा बहुत ज़्यादा खुश हो चुकी होती है। सोफिया परेशान होती है और कहती है कि अब आगे का पता नहीं है कि शमशेर हो सकता है अपना घर ही छोड़ के चला जाए। तो दोस्तों, देखना ना भूलिएगा कैसी तेरी खुदगर्जी, बहुत ज़बरदस्त एपिसोड आने वाले हैं, इसको मिस मत कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब दोस्त। मुझे उम्मीद है कि सब खैर खैरियत से होंगे। मेरे इस चैनल अवैस वर्ल्ड को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर आप पाकिस्तानी ड्रामों में इंटरेस्टेड है तो इसके लिए आप लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर नई बेहतरीन से बेहतरीन जो टॉप ट्रेंड ड्रामे होते हैं उसकी डिटेल हम आपके लिए लेकर आते हैं। आज जो ड्रामे के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं ये हैं कैसी तेरी खुद गर्जी के आने वाली एपिसोड में हम देखने जा रहे हैं कि महक के सामने आखिरकार हकीकत आ जाती है। उसको मारने की कोशिश बाबा साहब ने की थी और महक बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और सब कुछ सुनने के बाद वहाँ से भाग जाती है और रक्शे में बैठ जाती है और पीछे से शमशेर भागा भागा आता है। तारा उसको रोकने की कोशिश करता है लेकिन रोक नहीं पाता, और दूसरी जानिब महक अपने घर आ जाती है। अपने घर आकर वो अपने घर वालों पर टूट पड़ती है और अपने पापा से कहती है कि आप लोगों ने मुझे क्यों बताया कि सब कुछ दिलावर साहब ने किया नहीं था। यानी कि शमशेर के बाबा ने महक बाबा से कहती है बहुत ज़्यादा दुख हुआ, ये हरकत बाबा साहब की ही हो सकती है। शमशेर गुस्से में जैसे ही घर आता है, गाड़ी से उतरने के बाद बागा अंदर जा रहा होता है कि तारा उसका बाजू पकड़ लेता है और कहता है, शमशेर मेरी बात तो सुनो, नहीं सुननी मुझे किसी की बात। चीखता चिल्लाता वो ये कहते हुए आगे बढ़ता है। दोस्तों, जो बात शेरू ने कही थी अगर वो सच हुई तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, ये कहना होता है शमशेर का, चाहे मेरे सामने बाबा साहब ही क्यों ना हो। ये बात करने के बाद शमशेर आखिर अंदर आ जाता है और अपनी माँ से पूछने की कोशिश करता है कि जो हरकत मैंने सुनी है, ये हरकत बाबा जान ने की है। अंदर से पिस्टल लेके आता है और अपनी कटपटी पे रख लेता है।
ان کی اماں کہتی ہے کہ جی ہاں، یہ حرکت آپ کے ابو نے ہی کی تھی، مجھے پتہ چلا ہے کہ شیرو نے مہک کو مارنے کی کوشش کی ہے، اور یہ سب کچھ شیرو نے بابا صاحب کے بارے میں کہا ہے کہ انہوں نے مجھے یہ کرنے کو کہا تھا۔ آگے سے اس کی ماں کہتی ہے کہ آپ کو ایک ملازم کی بات پر یقین آ گیا اور ہماری بات پر یقین نہیں آتا۔ شمشیر نے اپنی کن پٹی پر بندوق تان لی اور کہتا ہے سچ سچ بتائیں، اگر نہیں بتایا تو میں اپنے آپ کو شوٹ کر لوں گا۔ آگے سے اس کی ماں روتی چلاتی کہتی ہے کہ بیٹا یہ سچ ہے اور پلیز گن نیچے کر لو۔ شمشیر بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، اسے تو یقین ہی نہیں آتا کہ اس کے بابا صاحب اتنی نیچ حرکت کر سکتے ہیں۔ شمشیر سوچوں میں گم ہو جاتا ہے اور پیچھے اس کی ماں اسے حوصلہ دینے کی کوشش کرتی ہے۔ بیٹا کہ جو کچھ بھی ہوا ہے اسے بھول جاؤ۔ تارا بھی اب بھائی کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہ باعث شمشیر اس کو گھر اور اس کے گھر کو چھوڑ جانے کی دھمکی دیتا ہے، لیکن اس سے پہلے وہ مہک کے پاس چلا جاتا ہے۔ وہاں جا کر مہک کو زبردستی گھر لے آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میرے بغیر پوچھے آپ گھر نہیں جا سکتی، آپ بغیر پوچھے چلی گئی ہو، آئندہ اس طرح کی حرکت مت کرنا۔ اس کے بعد مہک کا دل ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کا دل پہلے ٹوٹا ہوتا ہے کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میری اپنے جو شمشیر کے ابو ہیں انہوں نے مجھ کے اوپر حملہ آور ہوئے تھے، مگر اس کے باوجود وہ یہاں رہنا پسند کرتی ہیں اپنا گھر چلانے کے لیے۔ بابا صاحب اس جان کی دشمن بنے ہوئے ہیں۔ مہک شمشیر پر ٹوٹ پڑتی ہے اور کہتی ہے تم نے میری زندگی جہنم بنا دی ہے، اور اس جہنم میں چپ چاپ میں سہ رہی ہوں تاکہ تمہاری شر سے میں محفوظ رہ سکوں۔ میں نے زندگی کو موت پر فوقیت دی، لیکن قدرت نے بھی کیا کھیل کھیلا ہے، میری موت بھی تمہارے باپ کی دی ہوئی تھی۔ شمشیر بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور شمشیر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد شمشیر کی ماں مہک کو تپڑ مارنے کی لگتی ہے۔ آگے سے مہک ڈر جاتی ہے اور مہک آگے سے اپنی امی کو کہتی ہے کہ شمشیر کو سنبھالو، جو کچھ بھی ہوا ہے اسے بھول جاؤ۔ دوسری جانب آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ فروا بہت زیادہ خوش ہو چکی ہوتی ہے۔ صوفیہ پریشان ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ اب آگے کا پتہ نہیں کہ شمشیر ہو سکتا ہے اپنا گھر ہی چھوڑ کے چلا جائے۔ تو دوستو دیکھنا نہ بھولیے گا کیسی تیری خود غرضی، بہت زبردست ایپیسوڈ آنے والے ہیں، اس کو مس مت کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب دوست؟ مجھے امید ہے کہ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ میرے اس چینل اویس ورلڈ کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اگر آپ پاکستانی ڈراموں میں انٹرسٹڈ ہے تو اس کے لیے آپ لازمی سبسکرائب کریں، کیونکہ ہر نئی بہترین سے بہترین جو ٹاپ ٹرینڈ ڈرامے ہوتے ہیں اس کی ڈیٹیل ہم آپ کے لیے لے کر آتے ہیں۔ آج جو ڈرامے کے بارے میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں یہ ہیں کیسی تیری خود غرضی کے آنے والی ایپیسوڈ میں ہم دیکھنے جا رہے ہیں کہ مہک کے سامنے آخرکار حقیقت آ جاتی ہے۔ اس کو مارنے کی کوشش بابا صاحب نے کی تھی اور مہک بہت زیادہ غصے میں آ جاتی ہے اور سب کچھ سننے کے بعد وہاں سے بھاگ جاتی ہے اور رکشے میں بیٹھ جاتی ہے اور پیچھے سے شمشیر بھاگا آتا ہے۔ تارا اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے لیکن روک نہیں پاتا، اور دوسری جانب مہک اپنے گھر آ جاتی ہے۔ اپنے گھر آ کر وہ اپنے گھر والوں پر ٹوٹ پڑتی ہے اور اپنے بابا سے کہتی ہے کہ آپ لوگوں نے مجھے کیوں بتایا کہ سب کچھ دلاور صاحب نے کیا نہیں تھا، یعنی کہ شمشیر کے بابا نے مہک بابا سے کہتی ہے بہت زیادہ دکھ ہوا، یہ حرکت بابا صاحب کی ہی ہو سکتی ہے۔ شمشیر غصے میں جیسے ہی گھر آتا ہے گاڑی سے اترنے کے بعد باغا اندر جا رہا ہوتا ہے کہ تارا اس کا بازو پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے شمشیر میری بات تو سنو، نہیں سننی مجھے کسی کی بات، چیختا چلاتا وہ یہ کہتے ہوئے آگے بڑھتا ہے۔ دوستو جو بات شیرو نے کہی تھی اگر وہ سچ ہوئی تو میں کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا، یہ کہنا ہوتا ہے شمشیر کا، چاہے میرے سامنے بابا صاحب ہی کیوں نہ ہو۔ یہ بات کرنے کے بعد شمشیر آخر اندر آ جاتا ہے اور اپنی ماں سے پوچھنے کی کوشش کرتا ہے کہ جو حرکت میں نے سنی ہے یہ حرکت بابا جان نے کی ہے۔ اندر سے پسٹل لے کے آتا ہے اور اپنی کٹپٹی پہ رکھ لیتا ہے۔ ان کی اماں کہتی ہے کہ جی ہاں، یہ حرکت آپ کے ابو نے ہی کی تھی، مجھے پتہ چلا ہے کہ شیرو نے مہک کو مارنے کی کوشش کی ہے، اور یہ سب کچھ شیرو نے بابا صاحب کے بارے میں کہا ہے کہ انہوں نے مجھے یہ کرنے کو کہا تھا۔ آگے سے اس کی ماں کہتی ہے کہ آپ کو ایک ملازم کی بات پر یقین آ گیا اور ہماری بات پر یقین نہیں آتا۔ شمشیر نے اپنی کن پٹی پر بندوق تان لی اور کہتا ہے سچ سچ بتائیں، اگر نہیں بتایا تو میں اپنے آپ کو شوٹ کر لوں گا۔ آگے سے اس کی ماں روتی چلاتی کہتی ہے کہ بیٹا یہ سچ ہے اور پلیز گن نیچے کر لو۔ شمشیر بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، اسے تو یقین ہی نہیں آتا کہ اس کے بابا صاحب اتنی نیچ حرکت کر سکتے ہیں۔ شمشیر سوچوں میں گم ہو جاتا ہے اور پیچھے اس کی ماں اسے حوصلہ دینے کی کوشش کرتی ہے۔ بیٹا کہ جو کچھ بھی ہوا ہے اسے بھول جاؤ۔ تارا بھی اب بھائی کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہ باعث شمشیر اس کو
گھر اور اس کے گھر کو چھوڑ جانے کی دھمکی دیتا ہے، لیکن اس سے پہلے وہ مہک کے پاس چلا جاتا ہے۔ وہاں جا کر مہک کو زبردستی گھر لے آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میرے بغیر پوچھے آپ گھر نہیں جا سکتی، آپ بغیر پوچھے چلی گئی ہو، آئندہ اس طرح کی حرکت مت کرنا۔ اس کے بعد مہک کا دل ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کا دل پہلے ٹوٹا ہوتا ہے کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میری اپنے جو شمشیر کے ابو ہیں انہوں نے مجھ کے اوپر حملہ آور ہوئے تھے، مگر اس کے باوجود وہ یہاں رہنا پسند کرتی ہیں اپنا گھر چلانے کے لیے۔ بابا صاحب اس جان کی دشمن بنے ہوئے ہیں۔ مہک شمشیر پر ٹوٹ پڑتی ہے اور کہتی ہے تم نے میری زندگی جہنم بنا دی ہے اور اس جہنم میں چپ چاپ میں سہ رہی ہوں تاکہ تمہاری شر سے میں محفوظ رہ سکوں۔ میں نے زندگی کو موت پر فوقیت دی، لیکن قدرت نے بھی کیا کھیل کھیلا ہے، میری موت بھی تمہارے باپ کی دی ہوئی تھی۔ شمشیر بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور شمشیر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد شمشیر کی ماں مہک کو تپڑ مارنے کی لگتی ہے۔ آگے سے مہک ڈر جاتی ہے اور مہک آگے سے اپنی امی کو کہتی ہے کہ شمشیر کو سنبھالو، جو کچھ بھی ہوا ہے اسے بھول جاؤ۔ دوسری جانب آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ فروا بہت زیادہ خوش ہو چکی ہوتی ہے، صوفیہ پریشان ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ اب آگے کا پتہ نہیں کہ شمشیر ہو سکتا ہے اپنا گھر ہی چھوڑ کے چلا جائے۔ تو دوستو دیکھنا نہ بھولیے گا کیسی تیری خود غرضی، بہت زبردست ایپیسوڈ آنے والے ہیں، اس کو مس مت کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔